اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے پاس اولاد نہیں ہے آپ اس سے جا کر پوچھیں اولاد کا مقام کیا ہوتا ہے اور اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے آپ اس سے پوچھیں اولاد نہ ہونے کا درد کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ ان کو اولاد دیتا ہے لیکن اولاد کو وہ پیٹ میں ہی مروا دیتے ہیں، ابارشن کی شکل میں، صفائی کی شکل میں، اور دوسری شکل اختیار کر کے بچوں کا جو ہے پیٹ میں ہی خاتمہ کروا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے تو تم اولاد کو جب پیٹ میں قتل کر دو گے تو ایک بات یاد رکھو، ایک بچے کا قتل، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ اولاد کتنی پیاری چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے اولاد، اللہ کی طرف سے رحمت ہے اولاد، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے اولاد، انعام ہے اولاد، اور لوگ ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ کچھ اتنے بدتمیز قسم کے لوگ ہیں جو پیٹ میں ہی بچوں کو مروا دیتے ہیں اور ایسا گناہ اپنے سر مول لے لیتے ہیں۔ اگر ایسے فعل میں اور فعل بد میں اگر کوئی مبتلا ہے تو توبہ کر لو، اس سے توبہ کر لو۔ اولاد بہت اہم چیز ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص تھا جو اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کی ماں اس کو بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کو اپنا لخت جگر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں سے بار بار کہتا تھا، میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں، تو نے مجھے پالا ہے، تو نے مجھے کھلایا ہے، 2 سال تو نے دودھ پلایا ہے، اپنے پیٹ میں رکھا ہے، موت کے قریب سے تو مجھ کو پیدا کر کے لائی ہے، تو نے جو ہے موت کو اپنے پاس رکھے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے جو ہے بڑی بڑی تکلیفیں جھیل کر، بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کر کے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی میری ماں ہے، 2 سال تو نے دودھ پلایا ہے، تو نے ہی مجھے پالا ہے۔ آج جو میں نوجوان ہوں، صحیح سلامت ہوں، تیرے صدقے میں ہوں، تیری محنت کی وجہ سے ہوں، اور آج تو منع کر رہی ہے کہ میں تیرا بچہ نہیں ہوں۔ دنیا میں کوئی ماں ایسی ماں نہیں ہے کہ جو اپنی اولاد کو اولاد ماننے سے انکار کر دے۔ وہ ماں کتنی پتھر دل ہوگی جو اپنی اولاد کو اولاد ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو ہی میری ماں ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تیری ماں نہیں ہوں، نہ میں تجھے جانتی ہوں، تو کون ہے، تو چلا جا۔ جب اس شخص کی بات اس عورت نے نہیں سنی، وہ بھاگتا مولا کائنات کے پاس گیا۔ حضرت علی کا دربار لگا ہوا تھا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی کے دربار میں۔ حضرت علی کے پاس آیا، عرض کرنے لگا، مولا کائنات علی شیر خدا قدموں میں گر گیا، حضور میرا ایک فیصلہ کر دیں، بڑا پریشان ہوں۔ مولا کائنات نے کہا، اٹھ۔ کہا، کیا فیصلہ ہے تیرا؟ کہا، حضور ایک فیصلہ کر دیں، بڑا پریشان ہوں، بڑا سخت مسئلہ ہے حضور، بہت پریشان کر دیا ہے لوگوں نے۔ مولا کائنات نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کہا، حضور میری ماں ہے، میں اس کو ماں کہتا ہوں، وہ ماں اپنے آپ کو میری ماں نہیں مانتی حضور، اس نے مجھے پیدا کیا حضور، اس نے مجھے دودھ پلایا ہے، 2 سال تک دودھ اس نے پلایا، اپنے 9 مہینے 10 مہینے تک اپنے پیٹ میں اس نے مجھے رکھا حضور، بڑی بڑی تکلیفیں جھیل کر، مصیبتیں پریشانیاں برداشت کر کے حضور اس نے مجھے پیدا کیا ہے، لیکن وہ آج اپنا بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور میں نے بچپن میں کیا کیا سپنے دیکھے تھے کہ اپنی ماں کا سہارا بنوں گا، اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا، اپنی ماں کو کما کر کھلاؤں گا، ایک اچھی سی بہو اپنی ماں کے لیے لے کر آؤں گا، لیکن حضور وہ اپنا بچہ ماننے کے لیے مجھے تیار نہیں ہے۔ میں اس کو ماں کہتا ہوں، وہ کہتی ہے میں تجھے جانتی تک نہیں حضور، مسئلہ حل کروا دیں آپ، مسئلہ حل کروا دیں۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی امداد کرنے والا نہیں۔ آپ تو حسنین کریمین کے بابا ہیں، آپ نے تو نبی کریم کو دیکھا ہے، آپ تو انصاف ور صحابی ہیں حضور۔ اتنا حضرت علی سے اس نے عرض کی، حضور بس میری ماں کو اور میرا مسئلہ حل کروا دیں، وہ اپنا بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا، اس عورت کو بلایا جائے۔ وہ عورت کہاں رہتی ہے؟ اس عورت کو بلایا گیا تو وہ عورت اپنے 4 بھائیوں کو ساتھ لے کر اور 40 لوگوں کو ساتھ لے کر حضرت علی کی بارگاہ میں آئی۔ جب وہ حضرت علی کی بارگاہ میں آئی، حضرت علی نے کہا، اب اس کے سامنے وہی بات بتا جو تو ابھی بتا رہا تھا۔ کہنے لگا، حضور یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے 2 سال دودھ پلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، یہ میری ماں ہے حضور، لیکن یہ اپنا بچہ ماننے کے لیے مجھے تیار نہیں ہے۔ میں نے سپنے دیکھے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھانا کھلاؤں گا، بڑھاپے میں اس کا سہارا بنوں گا۔ آج میری ماں میرا سہارا ہے، بڑھاپے میں اس کا سہارا بنوں گا، اس کا ساتھ دوں گا، کما کر دوں گا، اس کے ساتھ رہوں گا، لیکن حضور آج یہ مجھے اپنا بیٹا ماننے کے لیے تیار ہے۔
حضرت علی نے اس عورت سے کہا کیا تیرا یہ بیٹا ہے؟ اس عورت نے کہا حضور میں تو جانتی تک نہیں اس کو، یہ ہے کون؟ آپ میرے بیٹے کی بات کرتے حضور، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ حضرت علی نے کہا تیرے پاس کچھ گواہ ہیں؟ کہنے لگی حضور یہ میرے 4 بھائی کھڑے ہیں اور یہ 40 لوگ سب میرے گواہ ہیں، میرا تو ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تو میرا بچہ کہاں سے ہوا؟ حضور آپ ان سے بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ حضرت علی نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ سچ کہہ رہی ہے؟ سب لوگوں نے کہا حضور یہ تو بڑی نیک ہے، یہ تو بڑی پارس ہے، یہ تو بڑی پرہیزگار ہے، متقی ہے، عبادت گزار ہے، نماز پڑھتی ہے، یہ تو بڑی نیکوکار ہے، اس کی تو شادی نہیں ہوئی تو بچہ کہاں سے آیا؟ اور اس کو تو ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں، اس کو تو ہم جانتے تک نہیں، یہ ہے کون، کہاں سے آیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے، یہ تو زبردستی پیچھے پڑا ہوا ہے۔ حضرت علی نے کہا جو بات سچ ہے وہ بتاؤ۔ عورت نے کہا حضور سچ بتا رہی ہوں، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی تو میرا بچہ کہاں سے ہوگا؟ حضرت علی نے کہا اچھا۔ حضرت علی نے کہا میں جو فیصلہ کروں گا وہ مانو گے؟ اس شخص سے، اس لڑکے سے کہا میں جو فیصلہ کروں گا مانے گا؟ حضور قدموں میں گیا، حضور آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہی مانا جائے گا۔ اس عورت سے کہا اگر میں کوئی فیصلہ کروں گا تو مانے گی؟ آپ کا فیصلہ تو ضرور مانا جائے گا، اس لیے کہ آپ مولا کائنات ہیں، نبی کے داماد ہیں، آپ حسنین کریمین کے بابا ہیں، آپ فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں، آپ کی بات تو مانی جائے گی نا؟ اس کے 4 بھائیوں سے پوچھا اگر میں فیصلہ کروں گا تو مانو گے؟ ہاں حضور مانیں گے۔ ان 40 لوگوں سے پوچھا فیصلہ کروں گا مانو گے؟ مانیں گے۔ حضرت علی نے کہا جب اب فیصلہ آخر میں آ کر یہاں پر رکا ہے کہ اس عورت کی شادی اس لڑکے سے کروائی جائے گی، اس عورت کی شادی اس لڑکے سے کروائی جائے گی اور ابھی کروائی جائے گی، ابھی نکاح پڑھایا جائے گا، جاؤ 400 دینار لے کر آؤ۔ اپنے خادموں کو بھیجا، 400 دینار لے کر آئے۔ 400 دینار لے کر آنے کے بعد مولا کائنات نے کہا بیٹھو تمہارا نکاح پڑھایا جائے گا۔ جب مولا کائنات نے ان کو بٹھایا اور نکاح شروع ہی کیا تھا، اتنے میں وہ عورت کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر کہا حضور کیا ماں کا نکاح بھی بیٹے سے ہوتا ہے؟ کیا ماں کی شادی بھی بیٹے سے ہوا کرتی ہے؟ کہ ماں کا عقد بھی بیٹے سے ہوتا ہے؟ اتنا کہتے ہوئے زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ بے ہوش ہوئی اور جب اس کو ہوش میں لایا گیا، اس کے چہرے پر پانی مار کر جب ہوش میں لایا گیا، اٹھی اور کہنے لگی حضور یہی میرا بیٹا، یہی میرا لختے جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا پارا ہے حضور، میں نے 2 سال اس کو دودھ پلایا ہے، مصیبتیں جھیل کر اس کو پیدا کیا ہے، پریشانیاں جھیل کر اس کو پیدا کیا ہے، 9 مہینے اپنے پیٹ میں اس کو رکھا ہے حضور، میرا اس سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ ماں کا بیٹے سے کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ کہنے لگی حضور یہ 4 بھائی ہیں میرے جھوٹے ہیں، یہ 40 جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، میرے بھائیوں سے انہوں نے دینار لیے، میرے بھائیوں سے انہوں نے رقم لی ہے، قیمت لی ہے جھوٹ بولنے کی، حضور یہ 4 بھی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ 40 بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ بات یہ ہے حضور میں آپ کو بتاؤں، مولا کائنات نے فرمایا تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ کہنے لگی حضور جس شخص سے میرے 4 بھائیوں نے شادی کی تھی، اس کے نطفے سے اور مجھ سے یہ بچہ پیدا ہوا تھا حضور، وہ اچھا نہیں تھا، ہمیں پسند نہیں تھا، ظالم تھا، اس کو پسند نہیں تھا ہمیں، میرے بھائیوں نے کہا اس کو چھوڑ دو، میں نے اس کو چھوڑ دیا حضور۔ پھر میرے بھائیوں نے کہا جب تیرا شوہر ایسا ہے تو تیرا بچہ بھی ایسا نکلے گا، اس کو بچہ ماننے سے انکار کر دینا، اس کو تو بچہ نہ ماننا، اس کو اپنی اولاد نہ ماننا۔ مولا کائنات نے فرمایا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ مولا کائنات نے فرمایا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس نے کہا حضور میرے بھائیوں کے کہنے میں آ گئی تھی، حضور معاف کر دیں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، میرا بیٹا ہے، سینے سے لگا لیا، اس کو چوبنے لگی، حضور اپنے بچے کو کبھی الگ نہیں کروں گی اپنے سینے سے، اپنے لختے جگر کو کبھی اپنے سے دور نہیں کروں گی۔ مولا کائنات نے فرمایا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اسی وقت مولا کائنات نے ان لوگوں سے فرمایا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ بتاؤں، سرکار کے زمانے کا ایک واقعہ بتاؤں۔ ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف لے کر آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، سرکار زارو قطار رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے آپ کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا کو دیکھا اور آقا کو دیکھنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، سرکار کون سی چیز ہے جس نے آپ کو رلایا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو لے کر آئیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کسی چیز نے نہیں رلایا، مجھے میری ماں کی یاد آ گئی، مجھے میری ماں کی یاد آ گئی۔ سرکار فرماتے ہیں آج اگر میری ماں ہوتی اور میں نماز پڑھتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی محمد بیٹے میرے پاس آ، تو میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا اور لوگوں کو بتاتا لوگوں ماں کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ماں کی عزت کیا ہوتی ہے، ماں کی تعظیم کیا ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تجھے اللہ نے اولاد دی، اولاد اللہ کا شکر ادا کر، ان لوگوں سے پوچھ جا کر سالوں سال جن کو اولاد نہیں ملتی، وہ لوگ کتنا تڑپتے ہیں اولاد کے لیے، وہ لوگ کتنا پریشان